بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی تصنیف کتاب چہرے سے انتخاب۔ سوال جناب قبلہ واصف علی واصل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کی تفہیم درکار ہے کہ انا پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے امر کے تابع ہو جانا۔ جواب ارشاد ربانی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ یہاں اس قول میں امر سے مراد اولی الامر کے امر کے تابع ہونا ہے۔ اولی الامر کا مطلب کوئی حکمران یا بادشاہ وقت نہیں، یعنی امر سے مراد کسی حکمران کے امر کا امر نہیں۔ اولی الامر کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے ہے، کیونکہ روح امر ربی میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ ہمارے جسمانی وجود کی انا ہمارے روحانی رابطوں میں حائل ہوتی رہتی ہے۔ مزاج اور مفاد ہماری وجودی انا کا اظہار ہے۔ انا کے جال سے نکلنے کی خود سے جتنی بھی کوشش کریں، یہ نت نئے حلقے بنا کر ہمیں پھر سے پھانس لیتا ہے۔ انا غبارے میں ہوا کی طرح ہوتی ہے، ادھر سے دبائیں تو دوسری طرف اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھیس بدل بدل کر اور پینترے بدل بدل کر حملہ آور ہوتی ہے۔ جب تک کوئی انسان خود کسی صاحب امر کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، وہ انا کے نرغے سے نکل نہیں سکتا۔ جسمانی انا کے جال سے نکلنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ صاحب امر کے حکم میں خود کو پابند کر لیا جائے۔ اولی الامر قبلہ ہو اور روح جائے نماز تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ حضرت واصف علی واصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ والسلام۔